علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں پروفیسر عارفی، اپنے چینل آسان ترجمۃ القرآن کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے احسان و فضل سے ترجمۃ القرآن کی کلاس ہماری آن لائن جاری ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 اس کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ غور سے سنیے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے اس کو سننا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن کی ترجمانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم
مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پہلے پکے مومنین کا تذکرہ ہوا، پھر کفار کا تذکرہ ہوا، اب منافقین کی بات چل رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، من یقول، کیا کہتے ہیں جی؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو. اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ کسی اور کو نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دے رہے. وما یخدعون، یہ دھوکہ سراسر نہیں دے رہے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اس کا شعور بھی نہیں ہے اور اس کا انہیں ادراک بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جو کسی کے سامنے کوئی گڑھا کھودے تو وہ خود ہی گرتا ہے. مثال مشہور ہے. تو لہذا ان منافقین کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پول کو کھول کھول کے بیان کر دی. آگے ان کی نشانیاں بھی بتا دی کہ کس بنا پر یہ دھوکہ دیتے ہیں، کیا کیا ان کے اندر خرابیاں ہیں. فرما فی قلوبہم مرض، فی میں ہوتا ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبہم، ان کے قلوب میں مرض، ایک مرض ہے. کون سا مرض؟ نفاق کا مرض. کون سا مرض؟ اللہ اس کے رسول اور مومنین کو دھوکہ دینے کا. دیکھیں اوپر بڑی پیاری بات فرمائی ہے، یخادعون اللہ، اللہ کو، والذین آمنوا. اب صحابہ کرام کی بات کہی، آپ علیہ السلام بھی تو آخر ایمان میں تو ٹاپ آف دا لسٹ، لیکن یہاں صحابہ، یعنی صحابہ کو دھوکہ دینا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو گوارا نہیں کیا، ان کا پول کھول دیا. کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں جو ہے نا ملانے کا چانس تھا، ملاتے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، کوئی نیو مسلم، تو ان کا پول کھول دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ دھوکہ باز ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا. ان کے دلوں میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اس نفاق کے مرض کو فزادہم اللہ مرضا، جب وہ اپنے ایمان کو سائڈ پہ کرتے ہوئے نفاق کو سامنے لا رہے ہیں، ایک زبان پہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رسول کا اقرار کرتے ہیں، اور اگلی زبان پہ پھر جھٹلا بھی دیتے ہیں. تو یہ نفاق کے جب ان کا یہ برتاؤ دیکھا گیا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا. گویا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ڈھیل دے رہا تھا. اللہ ڈھیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی کر لو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہاں 4 دن کے مزے کر لو، لیکن دردناک عذاب ہے.
علم دردناک، علم سے علیم، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کاذب جھوٹے کو کر، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس جھوٹ کیا بولتے ہیں کہ ادھر اللہ رسول کا نام لے کے مسلمانوں سے گویا کہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، دلی طور پہ نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولا، کنفرم جھوٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر کافروں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، گویا کہ ان کو بھی جھوٹ، ادھر بھی جھوٹ ادھر بھی جھوٹ۔ تو یہ اس جھوٹ کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو اور بڑھا دیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ہاں جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ فساد مچاؤ، نہ دنگا فساد کرو، فی الارض زمین میں، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ قالو، بھلا ہم کب فساد کرنے والے ہیں، ہم تو انما نحن مصلحون، مصلحون اصلاح سے ریلیٹڈ ہے، اصلاح۔ قالو تو وہ کہنے لگتے ہیں انما نحن، بے شک، نحن من ہم، بے شک ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم بگاڑ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج کا پورا کفر، آج کا پورا باطل بالکل اسی آیت کا مصداق ہے۔ ہاں، جتنے بھی بڑے بڑے کفر کے اس وقت جو کہہ لیں کہ سردار ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہی مسلمانوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، ماڑے اور ہلکے جو لوگ ہیں ان کے بیچاروں کے اوپر بمباری کرتے ہیں، ان کے اوپر اسلحہ بے بہا چلاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں، حالانکہ ختم نہیں، بذات خود وہ دہشت گرد ہیں، اور اس بات کو وہ کیا دیتے ہیں؟ ہوا دے رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اصلاح کرنے والے لوگ ان چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں کہ دوسروں کی جان مال کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ کون سی اصلاح ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، ان کے ملکوں پہ قبضہ کیا جائے، ان کے گھروں کو اجاڑا جائے؟ یہ تو کوئی اصلاح نہیں۔ یا اس سے 14 سال پہلے قرآن نے اس کا پول یوں کھولا، یہ جو منافق لوگ ہیں، دل میں کفر رکھتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے، فساد مچا کے کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آگے ارشاد فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بذات خود یہی فساد مچانے والے، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، سارا فساد مچانے والے یہی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ولکن لا یشعرون، مگر اس بات کا ادراک بھی نہیں، اس کا شعور بھی نہیں ہے، کیا میں بگاڑ ڈال رہے ہیں۔ لہذا یہاں تو یہ ہے، چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ان حالات کے اندر آتی ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر جو ہے نا دراڑیں نہ ڈالیں، اتحاد اتفاق کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مسلمان اس وقت پوری دنیا کا تہائی حصہ بن چکے ہیں، یہ بہت بڑی ایک فگر ہے، چونکہ عالمی سطح پہ مسلمانوں کو کم دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کی اوریجنل تعداد شو نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو کم از کم اگر جیسے کہ ایسے بھی 1/4 تو ہے نا، اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی مائی کا لال ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو، اس طرح سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے۔ قالو، آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہ قول ہے ان کا کہ جیسے یہ لوگ بیوقوف ایمان لے ان کی طرح۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں، الا، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، ہم السفہاء، یہی لوگ بذات خود بیوقوف ہیں، یہی لوگ بذات خود بے عقل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن بات یہ ہے لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان کی دو رخی بیان فرمائی جا رہی۔ وَإِذَا، اور جب لقو، ملاقات کرتے ہیں،
الذین آمنوا، جب آمنو ایمان والے مومنین سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، تو مومنین کے سامنے کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں بھائی، ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، بڑے بڑے جو منافقین کے سردار ان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، انا، بے شک ہم تو، معکم، تمہارے ساتھ، ما کسے کہتے ہیں؟ ساتھ ہونا، معکم میں نے تم ہوتا ہے، انما نحن مستہزئون، بے شک مومنوں سے تو ہم استہزاء کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بھی ہم تمہارے ساتھ، اب ایمان لے، ایسا ویسا نہیں کا معاملہ، ہم تو تمہارے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، ہاں یہ مومنین سے مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا استہزاء فرمانا کیا ہے؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں، بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک مچھیرے نے مچھلی پکڑ لی، یعنی اس کی کنڈی میں پھنس چکی ہے، مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے، اب وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اب جانا چاہتی ہو تو کیا کہتا ہے، ہاں تو میرے قابو میں تو ہے، اب تو چل پھر لے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، میرے ہاتھ میں تیری ڈور ہے۔ تو یوں فرمایا، اس طرح سے ایک یوں سمجھ لیجئے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اور استہزاء کا طریقہ کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، جس حرف پہ مد ہو ہم کہتے ہیں اس کا حرف کو کھینچو، یا مدہم، ان کو سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، گویا کہ ان کو چانسز دے رہا ہے، اور ان کو وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یعمہون، اندھا دھند، ٹھیک ہے، اندھا دھند اپنی جو ہے نا وہ سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں، گویا کہ آگے ارشاد اولئک الذین اشتروا، ہاں نشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ضلالت یعنی گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ ادھر گمراہی تھی، ادھر ہم تو استہزاء کرتے ہیں جی مسلمانوں کے، ادھر ایمان والوں کے پاس آ کے ہم ایمان لے آئے، تو یہ گویا کہ ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر اس کو ظاہری طور پہ قبول کیا، پھر اس کو چھوڑ کر پھر کیا کیا؟ گمراہی والا راستہ قبول کر لیا، تو ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی۔ فما ربحت تجارتہم، ہاں وما کانوا مہتدین، اور پس ان کی تجارت کیا نفع بخش نہ ہوئی، فما، اور پس نہ ہوئی، ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور اصل بات یہ کہ ہدایت والے تھے بھی نہیں، ہاں ہدایت والے تھے بھی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ہاں ایک مثال ان کی بیان کی جا رہی، اللہ تبارک تعالیٰ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو ایک ایسے شخص کی ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ نار کسے کہتے ہیں؟ نارا، آگ کو کہتے ہیں نار۔ استوقد نارا، جی آگ جلائی اس نے، فلما، پس جب، اضاءت، جب اس نے، زو کسے کہتے ہیں؟ روشنی، زو سے ریلیٹڈ لفظ، اضاءت، جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد، ماحول، ما حولہ، جب اس نے اپنے ارد گرد کو آگ نے کیا کر دیا؟ روشن کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو اچک لیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا، تو وَتَرَكَهُمْ، پھر ان کو چھوڑ دیا، ترک کرنا کسے کہتے ہیں؟ چھوڑنا، وَتَرَكَ، اس کو چھوڑ دیا، ہم ان کو، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، لا یبصرون، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیں
کوئی بھی چیز دیکھنے کے لیے دو طرفہ روشنی ہونا ضروری ہے. انسان کی آنکھوں میں روشنی بھی ہو اور ظاہری طور پہ روشنی بھی ہو. اب میں لائٹ کے اندر بیٹھا ہوں، اگر لائٹ آف ہو جائے تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے گا. یا اگر خدا نخواستہ لائٹ تو ہو لیکن میری آنکھوں کی لائٹ نہ ہو تب بھی دکھائی نہیں دے گا. تو دونوں طرف ہونا شرط ہے. تو فرمایا یہ اس طرح سے ہے. ان کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، کس کے لیے؟ روشنی کے لیے. جو ہی اس کی روشنی ہوئی اس نے اپنے آپ ارد گرد روشنی کی تو اللہ نے ان کے نور کو غائب کر دیا. آنکھیں اندھی. اب آنکھیں اندھی ہو گئی تو پھر روشنی کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گویا کہ وہ اندھیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں. منافقین کا حال بھی ایسا ہی ہے. سمن سمن سم، بالکل بہرے، سنائی نہیں دیتا ان کو، سماعت گئی گزری. آگے فرمایا بکمن، بول نہیں سکتے، گونگے ہیں. عمیٌ، اندھے ہیں. جو بندہ سماعت جس کی نہ ہو لیکن آنکھیں ہوں، بول سکتا ہو تو راہ راست پہ آ جاتا ہے. رستہ چل دکھائی دے دے نا، اس کو بتا دیا یہ رستہ جاتا چلا جائے گا جی. اگر یا پھر اندھا ہے، سنائی دیتا ہے، بول بھی سکتا ہے، وہ بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لے گا. کس سے بتا دے کہ میں نے فلاں جگہ جانا بھی. تیسرے نمبر پہ بالفعل بول تو نہیں سکتا لیکن سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، پھر بھی وہ جو ہے نا وہ رستے پہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی. ایک بندے کو نہ سنتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، تو کیسے وہ بھٹکتا رہے گا. کبھی بھی اس کو پتہ بتانے کے لیے اس کو بولنا شرط ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بولنے بھی نہیں سکتا. اور اس کو پوچھنے کے لیے بھی کہاں جانا ہے سننا شرط ہے، سن بھی نہیں سکتا. تو کم از کم اشارے سے بندہ پوچھ لے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. تو ایسا بندہ کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ ٹکرے مارتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بھٹکتا رہے گا. بالکل ان منافقین کی بھی یہی مثال ہے. نہ سنتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. فہم لا یرجعون، اب ان کا واپسی بھی نہیں ہے، کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. آگے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یا اس کی ان کی مثال کس طرح سے؟ کصیب من السماء، آسمان سے جیسا کہ بارش ہو. فیہ ظلمات، اس کے اندر کیا بھی؟ اندھیریاں ہیں. ظلمات اندھیریاں گھٹائیں، اندھیری گھٹائیں ہیں. ورعد، اور کڑک ہے. وبرق، برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو. برق رفتار کہتے ہیں نا، فلاں چیز تو برق رفتار سے. اور براق اس جانور کو کہتے ہیں جو انتہائی تیزی کے ساتھ چلے. جیسے بجلی کی چمک، برق ہے نا بجلی کی چمک، بجلی. تو براق بجلی کی تیزی کے ساتھ چلنے والے کو براق کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کو براق ہی لے کے گیا تھا اوپر، تو برق سے نکلا ہے براق. تو برق یہ چمک بجلی ہے. تو فرمایا یجعلون اصابعہم، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم جی اپنے کانوں میں. اذن کی جمع آذان ہوتی ہے، اذن کان کو کہتے ہیں. آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے. بجلی کی کڑک کر کے جو ہے نا ڈر سے، اور موت کے ڈر سے کہ کہیں بجلی کڑکے ہم پہ موت طاری نہ ہو جائے. یہ بھی مثال کن کی ہے جی؟ منافقین کی ہے. واللہ محیط بالکافرین. ہاں اللہ کیا ہے؟ احاطہ کر رہا ہے. کیا؟ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو. محیط کسے کہتے ہیں؟ احاطہ کیے ہوئے. اور اللہ گھیرے میں لے رکھا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ کافروں کو. جی آگے ارشاد فرمایا یکاد البرق، یکاد البرق قریب ہے کہ وہ بجلی جو گرجتی ہے، برستی اور کڑکتی ہے. یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو اچک لے جائے.
یہ ہم آ رہا ہے نا بار بار، ہم دے کی سینس میں، دے دیر دم، تینوں سینس میں ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قریب قریب، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دے دیر دم، انہیں، وہ، ساری سینس میں، یہ انشاءاللہ پوری میں گردان ایک دن جو ہے نا وہ اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ سمجھ لینا اس کو جی۔ آگے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے، اضاء ضو سے ہے، روشنی کرتی ہے، چمکتی ہے جی، ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مشو اس میں چلتے ہیں، فی اس میں، تو اس میں چلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، تو جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، کیا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کیا ہونا، کھڑے ہونا، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ کے چاہے تو لَذَهَبَ البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، ان کی سماعت کو، ان کے سننے کو، ٹھیک ہے جی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، ان کے دیکھنے کو اللہ لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا بھی آج میں تجوید کا ایک چھوٹا سا اصول بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جہاں نون مشدد ہو، نون کے اوپر شد آ جائے، میم کے اوپر شد آ جائے، نون مشدد اس کو کہتے ہیں اور میم مشدد کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک کے اندر تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرائے رکھنا، جیسے میں نے ابھی غنہ کیا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو نون شد والا ہو اور میم پہ اوپر شد ہو تو ہر حال میں غنہ ہوگا، باقی کو اور الفاظ ہیں ان کے اوپر کسی وقت غنہ ہوگا، کبھی غنہ نہیں بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں قرأت کا، تجوید کا۔ تو تمام آڈینس سے گزارش ہے کہ جو نیو آنے والے ہیں تو اس ہمارے جو ہے نا چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کرتے ہوئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، ہیں اس کے ساتھ لائک تو ڈیفینیٹلی ہر مومن کرتا ہی ہے، تو کمنٹ میں یہ ضرور دیکھیں۔ میں بھی اس طرح کا پلیٹ فارم میں پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں، اب میرے سامنے تو مختلف قسم کے آڈینس ہیں، کوئی مجھے علم بھی نہیں ہے کہاں کہاں کون سن رہا ہے، میجورٹی میرے اپنے اسٹوڈنٹس کی ہے۔ تو جس بندے کو جو جہاں کا بھی رہنے والا ہے تو وہ کمنٹ میں یہ ضرور بتایا کہ آیا کہ سمجھ آ رہی ہے، مجھے حوصلہ افزائی ہوگی ہمیں، اور اگر کہیں کوئی دقت ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ متبادل ورڈز لائیں، کوئی آپ کو مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ ذرا آسانی سے مزید، حالانکہ میری کوشش ہے کہ آسان سے آسان الفاظ لائے جائیں، ایک ہی لفظ کا 3 4 الفاظ کے ساتھ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ جس کو جو آسانی سے سمجھ آئے، تو اس کو ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے روزانہ ہم پڑھتے ہیں، ان کا بھی ہم جو پڑھا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بیس پہ میں بخش دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے آج تک جتنے مسلمان وفات پا گئے، شروع سے لے کے آخر تک، مرد عورتیں، ان کے سب کو ارواح کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر مجھے بھی تمام آڈینس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔